مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی عرف علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ملک ہندوستان میں مکاتب کا جال بچھا دو، مکاتب کا جال بچھا دو۔ مکاتب کا جال بچھانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن پڑھنے والی بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے اللہ کو پہچان لے، اپنے نبی کو پہچان لے، اپنے رسول کو پہچان لے، اپنے صحابہ کو پہچان لے۔ اور جب یہ امت اللہ کو پہچانے گی، نبی کو پہچانے گی، صحابہ کو پہچانے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ امت قرآن سے جڑے گی تو یہ اپنی ماں کو بھی پہچانے گی، یہ اپنے باپ کو بھی پہچانے گی، یہ اپنے بھائیوں کو بھی پہچانے گی، اور شادی ہونے کے بعد یہ اپنی بیویوں کو بھی پہچانے گی، بیویاں اپنے شوہروں کو بھی پہچان لیں گی۔ جب یہ امت اللہ و رسول سے جڑے گی، ایک لمحہ ہم دل کے تصورات کو ان باتوں کے سامنے پیش کریں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی اہم ذمہ داری دی ہے۔ ہم ہی رخ موڑنے والے ہیں، ہم ہی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی تتلاتی ہوئی زبان سے کلمہ طیبہ یاد کرانے والے ہیں، اس کے معنی و مفہوم سمجھانے والے ہیں۔ ہم ہی بچے کے رخ کی زندگی کی گاڑی کو موڑنے والے ہیں۔ ہر شخص کے پاس زندگی کی گاڑی ہے، بھی ننھا منا بچہ ہے، بچیاں ہیں، ان کے رخ کو ہم آپ موڑتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی فرمایا کہ باطل طاقتیں اسلام کو مٹانے پہ ہیں، لیکن یاد رکھنا اسلام کی پیشن گوئیاں ہیں، لیکن دیکھنا یہاں یہ ہے کہ ہم اسلام کی بلندی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے کون سا قدم اٹھایا ہے۔ آج تو ہماری اور آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایسی روزی سے جوڑ دیا ہے، قسم خدا پاک کی اگر ہر روز 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں تو یہ کم ہے۔